ایک بڑی یعنی دکھ دینے والی بات ہے کہ وہ جو چیزیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ان سے چھینی جا رہی ہیں، جو لوگ جا رہے ہیں، ہمیں اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اگر وہ واقعی لیگل ہیں اور جا رہے ہیں، ان کا حق ہے کہ ان کا جو بھی پراپرٹی ہے وہ آپ نے ساتھ لے کے جائیں۔ مجھے یاد ہے میں لیبیا میں ایڈوائزر تھا 1976 میں، مجھے یاد ہے کہ قذافی صاحب اور انور سادات کا ایک فیڈریشن کا پیکٹ ہوا تھا۔ اس وقت صدر مصر بیکڈ آؤٹ and Colonel Gaddafi took a decision. I was part of the core team at the time in the Auditor General Department of Libya. انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ تمام ایجپشنز کو ایکسپیل کر دیا جائے، اور وہ اپنے مجھے یاد ہے کہ گاڑیوں میں وہ اپنے اوپر بیچارے فریج اور اس طرح کی چیزیں لے کے، اور وہ لوگ لیبینز روتے تھے کہ یہ کیا فیصلہ اس ملک میں ہو گیا ہے کہ ہم اپنے جو 20 یا 30 سال سے یا نسلوں سے یہ رہ رہے ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے۔ وہ ایک میں یعنی پاسنگ ریمارک اس لیے دے رہا ہوں کہ I've seen that phase also 1976 میں۔ میں خدا کے لیے حکومت اس میں بھی انشور کرے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ظلم ہے، ہم سب اللہ کو جواب دیں ہیں۔ ان کی جو ان کی چیز کی ملکیت ہے ان کو آنریبل طریقے سے آپ اگر نکالیں بھی تو آنریبل طریقے سے نکالیں، ان کو ایک قیدی کی طرح یا ایک یعنی برے طریقے سے۔ بالکل صحیح سینٹیمنٹس ہیں کہ وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، مسلمان بہن بھائی ہیں، اور اگر ہم اس طرح کا اخلاق ان کے ساتھ کریں گے، خدا نہ خواستہ کسی پہ مشکل وقت آ سکتا ہے۔ ہاں، یہ کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا کہ انلیگل امیگرینٹس کو بھی آپ چھوڑ دیں، یہ غیر مناسب ہے۔ یہ اس طرح تو پھر ملک نہیں چل سکتے، سسٹم نظام نہیں چل سکتا۔ کیئر ٹیکر حکومت ہو، ریگولر حکومت ہو، جو بھی ہو، اگر آپ یہ کہیں گے جی بس چھوڑ دیں سب کچھ، تو پھر تو وہ جنگل کا قانون ہے، وہ بہت زیادہ ہمارے کئی ایریاز میں جنگل کے قانون کی طرح ہم کام کرنے کے عادی ہو چکے۔ تو یہ حکومت کو ایک ان کا پروگیٹو ہے، ان کی ذمہ داری ہے ایز اے حکومت کہ جی انلیگل امیگرینٹس کو اگر یہ ہینڈل کر رہے ہیں، ان کے ساتھ باعزت، ان کے ساتھ وقار کے ساتھ، ان کو جو بھی کوئی پراپرٹیز ہے، جو کچھ ہے، وہ ان کو لے جانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ لیکن یہ ہمیں بڑا کلیئر اس کا ان حکومت کو نوٹس لینا چاہیے اور ایک وے فارورڈ پلان دے دیں۔ تو 3 مہینے جیسے میں نے کہا بہت ٹائم ہوتا ہے جی، 3 مہینے میں ہم آدھی ضرب عضب لڑ چکے تھے۔ تو اس لیے آپ ٹائم ضائع کیے بغیر ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ جو یہ حکومت اچھے کام کرے، اس طرح کے کام ہیں، تو اس میں وہ سیکشن 232 نہیں آتا۔ خدا نہ خواستہ if there is a war against any country right now تو ہم پہ حملہ ہی کر دے تو ہم انتظار کریں گے کہ سیکشن 232 رہے، یہ ڈے ٹو ڈے کام کرتے رہے۔ یہ اس طرح نہیں ہوتا جناب چیئرمین۔ وی شوڈ بی ریئلسٹک اینڈ پریگمیٹک۔ یہ اسی وجہ سے 232 سیکشن الیکشن 2017 میں انہی دونوں ہاؤسز نے امینڈمنٹ کی ہے۔ کہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ آپ کا سینسز میں 4-5 مہینے لگ رہے ہیں، آپ کے 2 سے 3 مہینے الیکشن آئین دیتا ہے، تو اب کیا 6-7 مہینے کسی ملک کو فریزر پہ رکھا جا سکتا ہے کہ آپ کچھ نہ کریں؟ یہ نہیں ہوتا جی، یہ اس طرح ملک نہیں چلتے۔ اسی لیے we as a government, PDM government, we've initiated that amendment۔ اور ہم نے مجھے یاد ہے کہ بہت زیادہ ریزسٹنس تھی اس ہاؤس میں کچھ پارٹیز کی، ہم نے اس کو امینڈ کیا۔ دیکھیں، ہمیں مل کے راستے نکالنے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس پر یہ کر دیا بائی لیٹرل، ملٹی لیٹرل، اور پھر P3 پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، اپنا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کا جو لا ہے، اور اس کے علاوہ پرائیویٹائزیشن کے جو لا، اس میں جو ٹرانزیکشنز ہے یہ حکومت کر سکتی ہے۔ تو کیا وہ اچھی چیز نہیں ہے کہ بھیا 7 مہینے آپ بیٹھے رہیں اور 7 مہینے آپ بک کہیں گے جی جو آگ بیٹھے رہیں اور 7 مہینے آپ بک کہیں گے جی ضرب عضب کے ایکشن کے بعد رد الفساد ہوا ملک کے اندر، اس کو کلین اپ کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں سے کئی لارج نمبر جو تھا وہ تو ایلیمینیٹ ہوا، لیکن کافی اسکیپ کر کے پاکستان کے اندر شہروں میں چلا گیا۔ یہ تمام تفصیل جناب وزیر داخلہ کے اپنی منسٹری میں موجود ہوگی۔ اس کے لیے فیز 2 آیا، اور یہ سلسلہ قریباً 3 سال سے زائد جاری رہا جناب چیئرمین۔